اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، اور ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن کھول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے وہ جوڑے رکھے۔ آج ہماری جو ہے وہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 8 اور 9 ہے، آیات 51 سے۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تلاوت آپ کے سامنے ہو گئی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور ہر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، اور وہ جن میں سے وہ بندر اور سور بنائے گئے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے اور آپ کو۔ اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، اور بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ نے گناہوں پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، باندھیں گے ان کے اپنے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے اس کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند ہرگز نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ سخت بد عمل ہے۔
اب ان رکوع کے اندر، دونوں رکوع کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، اور ان کا جو ہے کردار کیا ہے اور ان کی باتیں کیا ہے وہ کھول کے رکھ رہے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست و مددگار نہ بنائیں، کیونکہ ان کی دوستی ایمان کے منافی ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ منافقین دوگلے رویے رکھتے ہیں، ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دین پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے دلوں میں ایمان، عزت اور نصرت ڈالے گا۔ پھر بنی اسرائیل کے علماء اور رہنماؤں پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ باطل پر خاموش رہے، برائیوں سے روکا کیوں نہیں، اسی وجہ سے ذلت میں مبتلا ہوئے۔ آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ واقعی تورات، انجیل اور اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل کرتے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتیں ہوتی۔ یہ اس کا خلاصہ تھا ان دونوں رکوعات کا۔ اور یہاں جو سب سے پہلی بات ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مجھے اور آپ کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مخاطب کرتے ہیں پھر وہاں پہ ہمیں زیادہ ہائی الرٹ ہو کے بات کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس آیت کو، یہ آیت نمبر 51 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، نوٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، جیسا آپ چاہیں اپنے قرآن پہ ہی جو ہے وہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھلا بتا دیا اس کے اندر کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو رفیق اپنا دوست بناتا ہے نا، پھر اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، ظالم کو پھر اللہ رہنمائی نہیں دیتا، اس کو اس کے ظلم میں مزید رسی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اپنی ظلم زیادتی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے تو وہ ہم سب نے دیکھا، پڑھا، سنا، آج اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرعون کا بھی واقعہ پڑھا کہ جب اس کی رسی کھینچی اللہ نے، پہلے اس کو ڈھیل دیے رکھی، اور جب اس کی رسی کھینچی تو پھر وہ کہاں، سمندر کے درمیان میں لا کے اس کو جو ہے وہ غرق کیا۔ اور پھر جو ان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، دوستی ہوگی۔ اسی لیے دوستی جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ اب مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم نے آیت میں پڑھا رحما بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کے جو ایمان والے ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہے، اور اشدہ علی الکفار، کفار کے اوپر سخت ہیں۔ ایمان والوں کی تو یہ صفت ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، کفار پر سخت ہیں۔ اور آج مسلمان حکمران آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں، وہ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور کفار کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، لیکن اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ ایک ایسی عظیم غفلت ہے کہ جس پہ ہمیں اس راہ پہ چلنے سے جو ہے ہمیں روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ اگر آج عالم اسلام صرف اپنے مفادات نہ دیکھے، ہر ملک، مسلم ملک، عرب ملک اپنے مفادات نہ دیکھے بلکہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کو دیکھے، تو آج عالم اسلام اس زوال کا شکار نہ ہوتا۔ اگر آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جو قرآن ہدایت دے رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ رحما بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہے، اشداء علی الکفار، اور کفار پہ سخت ہیں، اگر اس کے مطابق چلا جاتا تو آج حالات بالکل الٹ ہوتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ بوسنیا ہو، چچنیا ہو، کوئی بھی ملک ہو، آپ دیکھیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں، خود مسلمان بھی ان کے پرسان حال نہیں ہے، اور وہ اکیلا علیحدہ علیحدہ کر کے سب کو مار رہے ہیں، اور باری باری سب کی باری ہی آ رہی ہے، اور ہم سب کھڑے 57
ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ 52 اور یا 57 کتنے ممالک ہونے کے باوجود ہم کھڑے ہیں، اور سب سے زیادہ وسائل ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ ہیومن ریسورسز بھی ہمارے پاس ہیں، اور اس کے باوجود ہم سارا جو ہے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور عالم اسلام کے حوالے سے جب مورخ قلم اٹھائے گا تو ان باتوں کی کیا توجیہ کرے گا کہ کشمیر میں مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی، اور باقی سارے عالم اسلام میں اور فلسطین میں کیا ہو رہا، اور مسلمان اس وقت کیا کر رہے تھے، ان کا اس میں کیا کردار تھا۔ یہ ساری گواہیاں اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں اللہ کے ہاں، کہ دوستیاں جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ کبھی تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اب تو کھلی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا نا کہ یہ اتنے سخت اور ظالم ہے کہ انسانیت کے نام پہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اٹھ کے جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس کی مدد بھی نہیں جانے دیتے، اور کھانا پینا، خوراک، یہ بنیادی جو ضروریات ہیں انسان کی، وہ بھی نہیں وہاں تک پہنچنے دیتے، علاج، میڈیسن، یہ بھی نہیں جانے دیتے۔ تو یہ کیسی، پھر یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی میری اور آپ کی آنکھیں نہ کھلیں، ہوش نہ آئے ہمیں، تو پھر قصور تو ہمارا اپنا ہوا۔ اور پھر اللہ تو کہتے ہیں کہ ظالموں کو میں رہنمائی سے محروم کر دیتا ہوں، جو ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظلم ہوتا دیکھ کے اس کے اوپر خاموش رہنا بھی تو اسی کا حصہ ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم شاید غیر جانبدار ہیں، ہم شاید اس میں نہیں بول رہے تو ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا کردار بن جاتا ہے، ہماری خاموشی ہمارا جرم بن جاتا ہے۔ ہم جو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ ہم غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اٹھانی چاہیے۔ ہم ان کے حق میں ہم مالی مدد بھیج سکتے ہیں، ہمیں وہ بھیجنی چاہیے۔ ہم جو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ کے کہ میں کیا کر سکتی ہوں تو بری الذمہ ہو جاتے ہیں، تو سارے ہی مسلمان بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جو اس وقت جو ہے وہ اربوں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن بے وزن ہوئے ہیں، صرف اپنی اس سوچ کی وجہ سے کہ میرے ایک اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بارش کا قطرہ، ایک پانی کا قطرہ، ایک پانی کا قطرہ اگر پتھر کی سل کے اوپر مسلسل پڑتا رہے تو سل میں سوراخ ہو جاتا ہے، ایک اکیلے قطرے سے۔ تو مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا ہے، ہم پانی کے قطرے سے کہیں زیادہ اونچے اور بڑے ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا منافقین کے لیے، نفق جو ہے یہ چوہے کے بل کو کہتے ہیں، اس سوراخ کو کہتے ہیں جس کے، اس بل کو کہتے ہیں جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں۔ چوہا ایک طرف سے جو ہے وہ جاتا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو یہی منافق کی بھی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کچھ اور ہوتا ہے، ایک اس کا منہ اور ہوتا ہے، دوسرا منہ اس کا اور ہوتا ہے، اور منافق کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے یہود کے ساتھ بڑے وسیع پیمانے پہ تعلقات تھے، صاف اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں یہود سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پیارے صاحب جب تشریف لے کے گئے مدینہ میں تو یہودی وہاں پہ پہلے سے آباد تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے، جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، ان کے ساتھ تعلقات تھے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا رشتہ آخری اور قطعی رشتہ ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی نے صاف کہا کہ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے یہود غالب آ جائیں اور ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں سے راہ و رسم باقی رہے۔ یہ راستہ منافقت ہی کا تو راستہ ہے۔ ایک مخلص مومن کے لیے اس صورت کو قبول کرنا ایمان کی جان کنی سے کم نہیں ہے۔ مسلمان ایمان والا کیسے اس کو قبول کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کفر کے ساتھ بھی دوستیاں رکھے، پینگے بڑھائے، ان کو جا کے گلے ملے اور ان کی تعریفیں کرے، اور ان کو جو ہے وہ نوبل پرائز دینے کے اوپر جو ہے
ان کا ساتھ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر سے پھر مسلمانوں کے بھی حق میں بات کرے؟ تو یہ تو منافقت ہے، صاف صاف نظر آ رہی ہے. ایک دل ایمان اور منافقت دونوں اکٹھے ایک دل میں نہیں رہ سکتے. ایمان اور کفر تو رہ سکتا ہے کہ ایک کھلا ایمان ہے اور ایک کھلا کفر ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، سب کو واضح ہے، نظر آ سکتے ہیں. لیکن جو منافقت ہے وہ تو ایمان کے ساتھ بالکل بھی میل جو ہے وہ کسی طرح سے نہیں کھاتے. کیوں؟ اور اس کا یہی عبداللہ بن نبی کا تھا کہ اوپر سے وہ رئیس المنافقین اس کو کہا گیا، منافقین کا سردار، کہ اوپر سے یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور اندر سے یہ جڑے کاٹتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور ہم یہودیوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ معاملہ سیدھا کر لیں. اور ایسا ہوا بھی نا. واقعہ عفق ہم دیکھتے ہیں اور اسی میں ہم اسی جہاں واقعہ عفق ہوا وہاں پہ وہ ایک واقعہ آپ نے سیرت میں پڑھا کہ جس میں پانی لینے کے اوپر دو غلاموں کا جھگڑا ہوا، تو وہاں پہ بھی اس نے کتنی جو ہے وہ بری اور فضول باتیں کی کہ ان لوگوں کو تم لوگوں نے مدد دی ہوئی ہے اور اگر ان کو یہاں سے نکال باہر کرو تو یہ یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں، اور تم لوگوں نے اپنے گھر ان کو دے دیے، اپنے جائیدادوں میں حصے دے دیے. تو یہ وہ اس کے تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ ختم، اسلام جو ہے ختم ہو جائے، اور جب تک نہیں ہوتا تو میں ساتھ. تو مجھے اور آپ کو بڑی ضرورت ہے، ہم یہ نہ سوچے کہ عبداللہ بن ابی صرف منافق تھا اور اس وقت صرف منافقین تھے. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے سوچنے کی کہ کہیں ہمارے دل میں تو نہیں یہ آ جاتا، کہیں ہم تو نہیں کہ منہ سے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے اور عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہوں. تو یہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو اگر جو ہے وہ ذرا سے بھی اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. اور منافق کے جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اور غلطی، وہ اس کو لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس کو میں نے اڑا دیا، اس کو بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو، منافقین میں سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال دو ریوڑوں کے درمیان گمشدہ بکری کی مانند ہے جو کبھی ایک طرف جھک جاتی ہے اور دوسری مرتبہ دوسری جانب. اور منافق کو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا، اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دوزخ سے کے سب سے نچلے درجے میں. اور جو ہے وہ صحابہ کرام کو بہت فکر رہتی تھی اس بات کی کہ ہمارے اندر کہیں جو ہے وہ منافقت تو نہیں ہے، منافقت نہ آ جائے ہمارے اندر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام لکھوا دیے تھے ایک مرتبہ، تو کہا تھا کہ بتانے نہیں ہے کسی کو بھی. تو حضرت عمر فاروق کو اتنی فکر ہوئی، ان کے پاس جا کے پوچھا کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے بتانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں تو نہیں بتاؤں گا. تو انہیں اتنی فکر ہوئی تو پھر کہنے لگی اچھا بس اتنا ہی بتا دو کہ کہیں میرا نام ان میں شامل تو نہیں ہے. اتنی فکر کہ کہیں میرا. اور یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ اشرا مبشرہ میں سے، جن کو ان کی زندگیوں میں جنت کی بشارتیں دی گئی. ان کی ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ اس قدر زیادہ فکر لگتی تھی. ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں لگتی کہ کہیں ہمارے دلوں میں منافقت تو نہیں آ گئی ہے، یا کہیں ہم منافقانہ رویے کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم کہہ کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا. یہ آیات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہیں، آئینہ دکھاتی ہیں اور راہ راست کی طرف چلنے کی جو ہے وہ تلقین کرتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ آیت نمبر 54 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اور آپ ایمان لائیں نہ لائیں، ایمان پہ اسلام پہ عمل کریں نہ کریں، اللہ رسول کا کہنا مانیں یا نہ مانیں، اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی تو اتنی مخلوق ہے جو اس کی بندگی کر رہی ہے. اور مزید وہ کہتا ہے کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو میں اوروں کو پیدا کروں گا، اوروں کو لے آؤں گا. جو اللہ کو محبوب ہوں گے اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ جو اسموتھ فلوٹ اللہ کیا ہے؟ تو 44 ممالک جو غیر اسلامی لوگ، غیر مسلم لوگ جو گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اوروں کو نہیں اٹھا کھڑا کیا، اوروں کے دلوں میں نہیں انسانیت کا درد اٹھ گیا. مسلمان کہاں تھے سارے؟
5 ہمارے پاکستان سے صرف گئے، باقی سارے کہاں تھے؟ تو یہ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ میں انہوں کو پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ اور مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی بھی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خوں، ہمدرد اور حلیم انسان پائیں۔ اور کفار پہ سخت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہو کے ڈٹ جائے، اپنے مقام سے ہٹے نہ۔ اور کافر جو ہے وہ اس کو موم کی ناک اور نرم چارہ نہ پائے کہ جدھر ادھر اس کو پھیرنا چاہے وہ پھیر دے۔ وہ کہیں کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اس کے مطابق چلو تو سارے مسلمان ممالک اس کے پیچھے چل پڑے، وہ کہیں کہ اس میں بہتری ہے تو ادھر چل پڑے، وہ کہیں نہیں، بلکہ ڈٹ جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور پھر کیا؟ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے، جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے اور وہ کیا ہے؟ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم جب دین کے راستے کی طرف چلتے ہیں نا تو ہمیں کوئی کچھ ذرا بھی ایک آدھ جملہ لفظ بھی کہہ دیتا ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حجاب کرے نا تو لوگ بہت اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں کہ لو ساری زندگی تو اس کا چہرہ ساروں نے دیکھا ہے اور اب یہ جو ہے وہ نقاب کر کے بیٹھ گئی ہے، تو ہم فوراً جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں محفل میں سب کے دوپٹے اترے ہوئے ہیں یا دوپٹے ہے ہی نہیں تو اپنا بھی سر سے تھوڑا سا کھسکا کے نیچے کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمیں فوراً ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ماحول کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ ڈرنے کا حق تو اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، بندوں سے ڈرنے کا تو حق نہیں ہے۔ ہم رسم و رواج سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کی باتوں سے ڈر کے زندگی کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے خاندان والے کیا کہیں گے، ہائے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے، بس ہمیں یہ فکر ہوتی ہے۔ یہ کبھی لگی ہے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ کبھی یہ فکر لگتی ہے؟ کبھی یہ جملہ آتا ہے دل میں کوئی کام کرتے ہوئے کہ میں یہ غلط کام کرنے لگی ہوں کہ ہائے اللہ کیا کہے گا، ہائے رسول کیا کہیں گے؟ صرف یہ آتا ہے ہائے دنیا کیا کہے گی، اور دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ سلام زیادہ کرنے لگ پڑے آتے جاتے تو اس پہ بھی باتیں بنتی ہیں، ہم سلام کرنا چھوڑ کے سائڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ساروں میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نکو بنایا جا رہا ہے، محفل میں بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یا ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں کہیں وہ کیونکہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس کے اوپر ملامت تو ہونی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو ملامت نہیں ہوگی، اس راستے میں ملامت ہونی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ برا بھلا دنیا نے کہنا ہی کہنا ہے لیکن وہ اپنے مشن سے جو ہے وہ باز نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں، اس کے احکام پر عمل درآمد کرنے میں، اس دین کی روح سے جو کچھ حق ہے اور اس حق کو جو کچھ باطل ہے اسے باطل کہنے میں اور حق کو حق کہنے میں انہیں کوئی بات نہیں ہوگا۔ کسی کی مخالفت، کسی کی تان اور تشنیع، کسی کا اعتراض، کسی کی آوازوں کا کسنا، ان ساری چیزوں کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ کوئی ہماری تعریفیں کرے تو ہم خوش ہو جائیں اور کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہم ناراض ہو جائیں اور ہم کہیں کہ اس نے ایسا کہا۔ یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ بڑی جامعہ آیات ہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی آپ اپنی زندگی میں اس کو لگا کے دیکھیں اور اس کے اوپر سوچیں، غور و فکر کریں کہ کہیں ہم لوگوں سے ڈر کے، لوگوں کی باتوں سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے دین کے اوپر عمل کرنے سے۔ اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر رفیق کس کو بنانا ہے؟ آغاز میں بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کو نہ رفیق بناؤ جو یہود و نصارہ ہیں۔ تو اب بنانا کس کو ہے رفیق؟ بتا دیا گیا رکوع کے آخر میں 56 آیت میں کہ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
ہم الغالبون، اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ یہ 56 آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ مسلمان تو اس وقت مغلوب ہیں، ان کو تو ہر طرف مار پڑ رہی ہے، تو یہ کیسے غالب رہیں گے؟ تو غالب آنے کا جو وعدہ ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ دل شکستہ ہو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ہو مومن، اصل پکے ایمان والے بنیں گے، زبانی کلامی والا ایمان نہیں، عملی والا ایمان، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ غلبے کا وعدہ ہے۔ غلبے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن جب آپ ہم اس کو اس کے مطابق بنانے والے تو ہوں، اور رفیق مومنوں کو بنائیں، ایمان والوں کو بنائیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر ایمان رکھنے والے ہو نا، ان کنتم مؤمنین، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہی ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان والے ہو، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ یہ اپنی جو ہے نا لکھ لیجئے جملہ، اپنی ڈائریوں پہ نوٹ کر لیجئے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور دل و دماغ میں بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور زندگی میں سارے دن میں ہمیں بہت سارے مقامات ایسے پیش آتے ہیں جس میں ہم دوسروں سے، لوگوں سے ڈر جاتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی بجائے۔ آپ نے ان مواقع کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم کرنا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں، میں نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے حوالے سارے معاملات کو کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اس بات پہ صرف بگڑے ہو نا کہ جو پہلے تمہارے پاس رسول آتے تھے، جو چیز تمہارے پاس نازل ہوتی تھی، اب وہ ہمارے پاس نازل ہو گئی ہے۔ ان کو اس بات کی بہت تکلیف تھی کہ سارے انبیاء تو ہمارے پاس آئے ہیں، یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوا ہے؟ تو ان کو حسد بھی تھا، ان کو بغض بھی تھا، ان کو جو ہے وہ غصہ بھی تھا، تو ان کو اس چیز پہ بہت زیادہ اعتراض اس چیز کا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، اور اللہ کے ہاں جو ہے فاسقوں کا انجام تو بہت برا ہے۔ اور وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ یہودیوں کی پوری ہسٹری جو ہے نا، پوری تاریخ جو ہے وہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کے اوپر غضب ٹوٹا، یہ بندر اور سور بنا دیے گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ طاغوت کی بندگی کی۔ طاغوت کا کیا معنی ہے؟ آپ لوگوں نے اس دفعہ اسائنمنٹ میں اس سوال کا جواب دیا ہے نا، تو فوراً طاغوت کا معنی سارے ہی گروپ میں لکھ دیں، چیٹ باکس میں نہ لکھیں کیونکہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو میں اس وقت چیٹ باکس نہیں دیکھ پا رہی، تو گروپ میں لکھ دیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہمیں یہ یاد ہو گیا، یہ یاد رہ گیا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، وہ سواء سبیل سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرف اشارہ کیا نا، یہ انہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا نا، تو یہ بندر اور سور بنا دیے گئے تھے۔ اور سبت کا قانون کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ محترم بنایا اور کہا کہ اس میں تم لوگ صرف جو ہے وہ اللہ کی بندگی کیا کرو اور جو ہے وہ کاروبار دنیا نہ کرو۔ انہوں نے مانگ کے یہ دن اللہ سے خود لیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف بندگی کرو اور کاروبار نہ کرو، دنیا کے کام نہ کرو، تو انہوں نے اس قانون کو خود توڑا۔ اور یہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سورہ اعراف میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں پہ اس کی زیادہ وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ تو 3 گروہوں میں لوگ بٹ گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور وہ اس سے باز آ گئے اور دوسروں کو بھی منع کرنے لگے، اور ایک وہ جنہوں نے کھلم کھلا نافرمانی کی، اور ایک وہ جو باز آ گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اور جب عذاب آیا تو جو باز آ گئے تھے نافرمانی سے اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے عذاب کی لپیٹ میں، وہ بھی آ گئے۔ کیوں آ گئے عذاب کی لپیٹ میں؟ وہ تو باز آ گئے تھے، وہ اس لیے کہ ارد گرد ہوتی رہی نافرمانی تو انہوں نے روکا نہیں۔ دونوں گروہ جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو گئے، صرف وہ گروہ بچا کہ جو خود بھی برائی سے باز آیا، نافرمانی سے باز آیا اور دوسروں کو بھی منع کرتا رہا، صرف وہ گروہ بچا۔ اب دیکھ لیں ان تینوں گروہوں کو رکھ کے اس میں دیکھ لیں میں اور آپ کہاں ہیں۔ برائی کو ہوتا دیکھ کے کیا ہم اس کے لیے کڑتے ہیں، جلتے ہیں؟
اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں؟ جو اقامت دین کی تحریک چل رہی ہے کیا ہم اس میں حصہ ڈالتے ہیں، یا ہم آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد نمازیں تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، گھروں میں آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا لگے جو ہو رہا ہوتا رہے، حکومت جانے، علماء جانے، فلاں جانے فلاں جانے، ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ تینوں میں سے کس گروہ میں سے ہیں، اس بات کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ تینوں گروہ میں سے آپ کس گروہ میں شامل خود کو سمجھتی ہیں، اور اس کا بھی جو ہے وہ لکھ دیجئے۔ آپ کو لگے گا کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ کام پہ لگائے رکھتی ہیں، آرام سے سننے نہیں دیتی کہ ہم آن لائن ہیں اور ہم ساتھ کچھ اور بھی کام کر لیں، لیکن یہ 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے بھرپور اس کو دینا ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر ہمارے یہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہن نشین بھی ہوں گی اور عمل میں بھی آئیں گے، اور اگر ہم اس کو اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیں گے اور کہیں گے کہ بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بری حرکات کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اور یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ سخت آیت ہے، کہ جن کے بارے میں جو بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے علماء اور مشائخ کے بارے میں کہا کہ جو ہے وہ کیوں ان کو جو نہیں روکتے، ان کے جو ہے وہ بڑے، کہ جن کے ہاتھوں میں شریعت تھی، جن کے پاس سارا نظام تھا، اور جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ خرابیاں اور برائیاں جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو منع نہیں کر رہے تھے، ان کو روک نہیں رہے تھے۔ اور خود بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں ہے۔ اور امام تفسیر ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ اور علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی خیریت اور عافیت اسی وقت تک ممکن ہے جب تک ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے باقی رہیں اور اپنا فرض ادا کرتے رہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ جب یہ فریضہ رک جاتا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر مریضوں کے مرض ہی کو سامان شفا سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے، اور ایسی صورت میں مریضوں کے انجام کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ مسیحا ہوتے ہیں، ان کے پاس روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، درد کا دامہ ہوتا ہے، ان کے پاس درما ہوتا ہے، اور انہوں نے رب کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء اور مشائخ کے والے سے 2 جرائم کا بطور خاص ذکر کیا گیا، ایک گناہ کی بات اور دوسرا حرام خوری، اور یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ ہیں اور تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ ایک واقعہ درج ہے تفسیر میں کہ بھوپال میں ایک قاضی صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قاضی صاحب نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، پہلے ہونٹوں پر رکھی پھر پیٹ پر، اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی حفاظت کرنا، یعنی پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے پائے اور زبان کے اوپر گناہ کی بات نہ آنے پائے۔ تو یہ ہمارا دین بھی مجھے اور آپ کو بھی یہ جو ہے وہ بات بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص گونگا شیطان ہے کہ جس کے پاس حق بات معلوم ہو اور وہ نہ بتائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم گونگے شیطان ہوں، اللہ کرے کہ ہم جتنا سیکھیں ہم اس کو آگے پہنچانے والے ہوں۔ اور پھر یہودیوں نے جو بدتمیزی کی، جو برے الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ یہاں کوڈ کر دیے قرآن پاک کے اندر۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں غلت ایدیہم
وَلُئِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، کہ ان کے اپنے ہاتھ باندھے گئے اور لعنت پڑی ان کی اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے تو ہاتھ کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھیں گے کہ وہاں پہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اللہ نے قرض ہستہ کا کہا تو وہاں پہ بھی یہودیوں نے مذاق اڑایا، یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ، خدا جو ہے وہ ان کا خدا غریب ہو گیا ہے اور انسانوں سے جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ چونکہ خود وہ بہت زیادہ پیسے کی پیر تھے نا، اور سود کے نظام میں انہوں نے دنیا کو جکڑا ہوا تھا۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی ان کی صورتحال وہی ہے، پیسے کے پیچھے مرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بخیل تو یہ خود ہیں، بخل میں مبتلا ہیں، بخل اور تنگ دلی کے لیے دنیا میں ضرب المثل بن چکے ہیں۔ آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد آ رہی ہوگی جہاں ہم نے پڑھا کہ ایک درہم بھی اگر تم ان کو دے دو تو یہ جو ہے وہ واپس نہ کرے، اور خود تم نے اگر دینے ہو تو تمہارے سر کے اوپر سوار ہو جائیں، یہ اس کا مفہوم تھا۔ تو یہ خود سب سے زیادہ جو ہے وہ بخیل ہیں اور پیسے کے پیر ہیں، اور پیسے کے پیچھے مرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پیسہ چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو چاہے جیسا ہو، بس ان کو وہ جو ہے وہ چاہیے۔ اور اسی لیے بہت سارے ممالک کے اوپر جو ہے وہ بمبارمنٹ کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں کہ وہاں یہ وسائل جو ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیچھے پوری ہسٹری ان کی یہی موجود ہے۔ مسلمان ممالک پہ جب انہوں نے قبضے کیے، ان کی پیچھے وجوہات جو ہے وہ یہی چیزیں تھیں، اور یہاں پہ آج بھی یہی کچھ ہے۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے جو ہے وہ اس کا موجب بنے کہ خرابی کا موجب بنے۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں سے ہدایت لینے والے ہوں۔ یہی آیات نازل ہوتی تھی، کفر والوں کا کفر بڑھ جاتا تھا، یہی آیات نازل ہوتی تھی، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں روز بروز جو ہے اضافہ ہی ہو۔ ہم جب قرآن پڑھیں، جب قرآن کھولیں، اکیلے بھی پڑھیں، تنہائی میں بھی پڑھیں، تو ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی فرمائے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، 64، واللہ لا یحب المفسدین۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، فساد پھیلانے کو۔ وہ فساد چاہے ملکوں کی سطح پہ ہو، چاہے خاندانوں کی سطح پہ ہو، چاہے گھریلو سطح پہ ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو ہے وہ امن کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ فطرت اس کی امن پسند ہے، اور اس کی اللہ نے اصلاح کر دی ہے اور اس کو فطرت کے اوپر بنا دیا ہے۔ اب جو فطرت کے خلاف چلتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے وہ پسند نہیں آتے۔ اور آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ان کی برائیاں میں ان سے دور کر دیتا، ان کو جنتوں میں پہنچا دیتا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اب دیکھیں اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھتے، یہ نہیں کہہ رہے کہ کاش یہ کتابیں پڑھتے تورات اور انجیل، یہ کہہ رہے ہیں ان کو قائم کرتے، ان کا نظام قائم کرتے۔ قائم کرنے کا یہاں جو ہے وہ لفظ ہے نا، بولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب یہاں آپ تورات اور انجیل کی بجائے اپنا قرآن لکھ کے پڑھیں، قرآن لگائیں اس آیت کے اوپر، پڑھیں سارے اس کو۔ کاش انہوں نے قرآن اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ تو یہاں صرف دوسری کتابیں بھی چھوڑ دیں، ہم صرف قرآن لگائیں۔ کاش انہوں نے قرآن کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راسترو بھی ہیں لیکن اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کو، نظام کو، کتاب کو قائم کرتے، یہ ان کے لیے تھی نا، ہمارے لیے اب ان کے بعد ہم اسی امامت کی ذمہ داری پہ ہیں نا، اقامت دین کی، دنیا کی امامت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ قرآن کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسی اجتماعیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑ دیا جو دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. صرف خالی ہمیں انفرادی تزکیے اور تقوی اور عبادات پہ نہیں ابھارتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کہتی ہے کہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرو اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچاؤ اور اس کو قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈالو. تو اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا اس کو قائم کرنے میں جو ہے وہ حصہ ڈل جائے. اہم نکات دہرا لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دوستی کے معیار کا تعین کر دیا گیا، کس کے ساتھ کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں کرنی. یہود نصارہ کی باہمی ملی بھگت کو یہاں کھول کے بیان کر دیا گیا. منافقت کا رویہ کیا ہے وہ بے نقاب کیا گیا. ایمان والوں کے لیے بشارت اس کے اندر دی گئی، اور اہل کتاب کا زوال اس وجہ سے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، جو کہ مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ دین الہی کی بنیاد ہے. اصل کامیابی اللہ کے احکام پر عمل اور کتاب الہی کی پیروی میں ہے. ایکشن پوائنٹس کیا ہیں آج کے لیسن کے اندر؟ کہ ایمان کے تقاضے کے مطابق دوستی اور تعلقات قائم کرنا، دین کے معاملے میں غیر مسلم تہذیب یا طاقتوں کی پیروی سے بچنا، اور نیکی کے فروغ اور برائی کو جو ہے وہ روکنے میں اپنا فعال کردار ادا کرنا. ایمان، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کو سب سے بڑا مقصد بنانا، اور علماء حق کی طرح حق بات پر قائم رہنا اور مداحنت سے بچنا. مداحنت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے فارمولے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لینا، یعنی کہ مفاہمت اختیار کر لینا. اور پھر کچھ بچنے کے کام ہے: غیر مسلم طاقتوں سے قلبی دوستی اور اعتماد قائم کرنے سے بچنا، دین کے اصولوں میں مداحنت یا مصلحت پسندی سے بچنا، برائی کو دیکھ کر خاموش رہ جانے سے بچنا، منافقانہ طرز عمل اپنانے سے بچنا، اور پھر دین کو صرف زبانی حد تک مان کر عملی زندگی میں اس سے غفلت برتنے سے بچنا. اور آخر میں ہم لوگ ہمیشہ ہی رکھتے ہیں غور و فکر کے چند سوالات کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن کتنا پڑھ لیا، کتنا سیکھ لیا، کتنا ہماری سوچ اور فکر اور عمل میں آ گیا. کیا میری دوستیوں اور تعلقات کا معیار ایمان ہے یا دنیاوی فائدے؟ یہ ضرور میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے. کیا میں نیکی کے فروغ اور برائی کے انسداد میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں؟ کیا میں غیر مسلم معاشروں یا طاقتوں کی ذہنی غلامی میں مبتلا تو نہیں؟ کیا میرے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا دنیاوی مصلحت کے تحت ہیں؟ کیا میں دین کے معاملے میں خاموش تماشائی تو نہیں بن گئی؟ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کے اوپر چلائے رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس سے جو ہے وہ جوڑے اور باعمل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.